بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے، مؤذن کے اذان دینے کی آواز جہاں جہاں جاتی ہے، جس چیز تک پہنچتی ہے، تو ہر وہ چیز مؤذن کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ جو بندہ بھی اذان کی آواز سن کر نماز ادا کرنے کے لیے آتا ہے تو اس نمازی کے نامہ اعمال میں 25 نیکیوں کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے دو نمازوں کے درمیان جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں ان کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ اس روایت میں یہ بھی ذکر آیا ہے کہ ہر خشک و تر چیز جو مؤذن کی آواز سنے گی وہ گواہی دے گی۔ اس میں دنیا کی ہر چیز، جنات، انسان، حیوانات اور نباتات، جمادات سبھی آ جاتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ اگر مسلمانوں کو اذان دینے اور نماز میں پہلی صف میں کھڑے ہونے کے ثواب کے بارے میں اندازہ ہو جائے تو اذان دینے اور نماز میں پہلی صف میں کھڑے ہونے کے لیے قرعہ اندازی تک کریں گے۔ ہمارے بہت سے بہنوں بھائیوں کو اس بارے میں علم نہیں ہے کہ اذان ہو رہی ہو تو بیت الخلاء جانا چاہیے یا پھر اذان کے ختم ہونے کا انتظار کرنا چاہیے۔ دوران اذان بیت الخلاء استعمال کرنے کی شرعاً ممانعت نہیں ہے، اس لیے جب اذان ہو رہی ہو تو طہارت یا قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایسا کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہے، البتہ بہتر یہی ہے کہ اگر قضائے شدیدہ نہیں ہے تو اذان کے وقت بیت الخلاء میں نہ جایا جائے اور خاموشی سے اذان سن کر اس کا جواب دیا جائے۔ اس طرح سنت نبوی پر عمل کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ علماء اکرام لکھتے ہیں کہ جب اذان ہو رہی ہو تو مسلمانوں کو استنجا کرنے کے لیے بیت الخلاء میں چلے جانا چاہیے، لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ اذان کے وقت انسان کو بیت الخلاء جانے کے لیے اذان کے ختم ہونے کا انتظار کرنا چاہیے۔ جب اذان ہو رہی ہو تو انسان کو چاہیے کہ خاموشی کے ساتھ اذان سنے اور اس کا جواب دیں۔ اس کا اجر و ثواب بہت ہی زیادہ ہے۔ اذان کے وقت ہر کام کو چھوڑ کر اذان کو سننا چاہیے۔ مغرب کی اذان کے بعد نماز کھڑی ہونے میں وقت بہت ہی کم ہوتا ہے، اس لیے مغرب کی نماز کے لیے استنجا وغیرہ پہلے ہی کر لینا چاہیے تاکہ کسی بھی مسلمان کی نماز میں کوئی رکعت رہ نہ جائے۔ اگر کسی کو بہت ہی شدید واش روم آیا ہو تو وہ اس وقت بھی بیت الخلاء میں جا سکتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اذان کے وقت بیت الخلاء میں نہ جائے، کیونکہ جب مؤذن اذان دے رہا ہوتا ہے تو انسان بیت الخلاء میں ہو تو وہ اذان کا بہتر طریقے سے جواب نہیں دے سکتا ہے، کیونکہ بیت الخلاء میں بولنا گناہ ہے۔ اگر انسان کو بیت الخلاء جانے کی اشد ضرورت پڑے تو مجبوری کے تحت جا سکتا ہے، ورنہ بہتر یہی ہے کہ انسان اذان کے وقت بیت الخلاء جانے سے پرہیز کرے، کیونکہ جو بھی بیت الخلاء میں ہوگا وہ اذان کا جواب دینے اور اذان کے بعد پڑھی جانے والی دعا سے محروم رہ جائے گا، جس کی وجہ سے اسے ثواب نہیں ملے گا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں اور عورتوں کی صف میں کھڑے ہو کر فرمانے لگے کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان پڑھیں گے تو تم اذان کا جواب دینا، اللہ تعالیٰ تم کو ہر لفظ پڑھنے کے بدلے میں ہزار ہزار نیکیاں بلند فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا اجر ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کے لیے عورتوں جتنا ہی ثواب ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جو کوئی بھی عورت اپنے خاوند کی ہر بات پر لبیک کہتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے، اس کے مال میں خیانت نہیں کرتی ہے، اس کی غیر موجودگی میں اپنی اور اپنے خاوند کی عزت کا خیال رکھتی ہے، تو قیامت کے دن ایسی عورت شہداء سے ایک درجہ نیچے ہوگی۔ اگر اس عورت کا خاوند اچھے اخلاق کا مالک ہوگا تو اللہ تعالیٰ جنت میں ایسی عورت کا خاوند وہی بنائیں گے، ورنہ اللہ تعالیٰ ایسی نیک عورت کا خاوند جنت میں کسی شہداء کو بنا دے گا۔ سبحان اللہ۔ اذان سننے کا بہت ہی اجر و ثواب ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو یہ عادت ہو گئی ہے کہ وہ خاموشی کے ساتھ اذان نہیں سنتے ہیں۔ ہر انسان کو چاہیے کہ اذان خاموشی سے سن کر اس کا جواب دے، تاکہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار اور اجر و ثواب کا حقدار ہو جائے۔ جب اذان ہو جائے تو تمام عورتوں کو چاہیے کہ وہ گھر میں اور مردوں کو چاہیے کہ وہ مسجد میں جا کر نماز ادا کر کے ثواب حاصل کریں۔ لیکن آج کل کے دور میں ہم اذان کو دھیان سے نہیں سنتے ہیں۔ ہم جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اس کو جاری رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اذان سن کر اس کا جواب نہیں دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اذان کے اجر و ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اذان سن کر اس کا جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور اس طرح کی اسلامی، اصلاحی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔